السلام علیکم۔ آج ہم او لیولز پاکستان اسٹڈیز کے ہسٹری کے کورس میں سے ایک سیکشن کریں گے۔ ہم پوری سیریز کورس کی ایکسپلین کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور اگر آپ کو اس کو اچھے سے سمجھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو شروع سے دیکھیں۔ اس کی انٹروڈکٹری ویڈیو میں سارا ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کورس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کورس کا آج ایک نیا لیسن ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، وہ ہے رول آف خلافت موومنٹ ان پاکستان موومنٹ۔ پاکستان موومنٹ میں خلافت موومنٹ کا کیا کردار ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ایکچولی یہ ہم بیچ میں سے ایک ٹاپک اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ پہلے جو ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا لاسٹ جو ڈسکشن تھا وہ ہمارا 1922 تک کا ہم نے ایونٹس کور کر لیے تھے، اور اس کے بیچ میں سے ہم نے خلافت موومنٹ بالکل ڈسکس ہی نہیں کی کہ یہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا، اس لیے کہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس کو اس لیے الگ سے ہی کور کریں گے۔ لیکن میں یہاں پہ کنیکٹ کروں گا آپ کو کہ یہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو خلافت موومنٹ کیا تھی، کیسے تھی، کیوں تھی، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اور کچھ ٹائم لائنز ہیں، یہ اپنے سامنے رکھیے گا، پاز کر کے نا ویڈیو کو یہ اپنے پاس لکھ لیجیے گا کہ یہ ٹائم لائنز ہیں۔ یہ جب آپ پورا لیکچر ختم کر چکے ہوں گے تو آپ کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ٹائم لائن میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ مسلمانوں کا وہ لیڈر ہوتا ہے جو کہ اوور آل پوری اسلامک امہ کو ایک یونٹی دیتا ہے، ایک شخص جو کہ پوری اسلامک امہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ اچھا، شروع میں تو اسلامک امہ ایکچولی ایک خلیفہ کے کنٹرول میں تھی، اور خلافت شروع ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے، جو کہ خلیفۃ الرسول تھے۔ اچھا، خلیفہ کہتے ہیں وہ جو کہ ان کے بعد آئے، ان کے بعد آنے والے، ان کے فالوورز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے فالوورز میں جو سب سے آگے تھے وہ خلیفۃ الرسول کہلائیں گے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ بعد میں امیہ ڈائنیسٹی نے جو پورا دور آیا، انہوں نے جو مسلم رولر ہوتا تھا اس کا نام ہی خلیفہ رکھ دیا۔ تو وہ خلیفہ جو ہے وہ مسلم یونائٹڈ مسلمز کا ایک رولر کنسیڈر ہوتا تھا، اور آگے جا کے بہت سارے علاقے ایک یونائٹڈ مسلم لیڈر کے انڈر میں نہیں رہے، بلکہ الگ الگ علاقے الگ الگ مسلم رولرز رول کر رہے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی مختلف علاقوں کے لوگ کسی ایک جگہ کے بڑے لیڈر کو خلیفہ کا درجہ دیتے تھے، although وہاں پہ رول نہیں کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کو تھوڑی سی عزت دی جاتی تھی۔ تو اب جس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں، دس از 1918، یہ وہ دور ہے جب کہ ورلڈ وار ون ختم ہوئی ہے، اور اس ورلڈ وار کے اندر جو آخری اسلامی خلافت تھی، دیٹ واز دی آٹومن ایمپائر، اس کی برٹن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ برٹن ہی نہیں بلکہ الائڈ جو تھے ان سب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ جرمنی اور آسٹریا شامل تھے۔ تو اس جنگ میں یہ ہار گئے تھے، آٹومنز ہار گئے تھے، اور ہارنے کے نتیجہ یہ ہونا تھا کہ پھر ان کا نام و نشان مٹا دینے کی پوری کوشش ہونی تھی، اور مسلمس آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک فیلنگ تھی، ایسوسیٹیڈ تھیں، اٹیچمنٹ فیل کرتے تھے۔ تو انڈیا میں بہت زیادہ اس کو فیل کیا جاتا تھا، کیونکہ ادھر انڈیا کچھ عرصے پہلے ہی اپنی پوری مغل امپائر لوز کیا انہوں نے برٹن کے ہاتھوں۔ تو جب ان کے ہاتھ سے لاسٹ اسلامک امپائر، جو بڑا میجر امپائر تھا، وہ جا رہا تھا، تو ان کو بہت افسوس تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کہیں طرح سے یہ سروائیو کر جائے، خاص طور پہ اگر خلیفہ بھی چلا گیا تو ایک فائنل جو ایک ہوپ تھی مسلم یونٹی کی، گلوبل یونٹی کی، ان کو لگتا تھا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جب ورلڈ وار ون شروع ہوئی تھی، تو ورلڈ وار ون کے اینڈ پہ جو ہے وہ مسلمز کے ساتھ انہوں نے دیکھا تھا، انڈیا کے مسلمز نے اور آل اوور دا ورلڈ یہ دیکھا گیا تھا کہ یورپینز کا آل اوور بیہیویئر اچھا نہیں رہا۔ وہ مسلمز کو وہ موقع نہیں دیتے جو دوسروں کو دیتے ہیں، وہ مسلمز کے حساب سے رول نہیں کرتے، ایون اگر کہیں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں علاقوں کو تو ان علاقوں کو اپنے حساب سے رول کرتے ہیں، مسلمز کے لیے کوئی مارجن نہیں چھوڑتے۔ فار ایگزامپل برٹن نے جو رول کیا، افغانستان میں کوشش کی، پرشیا میں رشیا کی کچھ کوشش تھی، تو ان کے جو رولز تھے، اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو وہاں پہ مسلم ویلیوز کو وہ نہیں کنسیڈر کرتے۔ اب ورلڈ وار ون کے اینڈ پہ وہ دیکھ رہے تھے مسلمان کہ اب
ٹرکس کو جو ہے یا آٹومن امپائر کو جو ہے اگر برٹن رول کرے گا تو وہ تو کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے حق میں یا مسلمانوں کو کوئی مارجن وہ نہیں دے گا. انڈیا میں بھی ایسے ہی تھا کہ انہوں نے مغل امپائرس کو ختم کر مغل امپائر کے اینڈ پہ مسلمانوں کو کوئی یعنی جن سے جنگ ہوئی ان کو ہرا دیا. اوکے اب آپ یہاں پہ رولر کے طور پہ آ گئے ہو, لیکن جن لوگوں کو رول کر رہے ہو ان کے کلچر, ان کی لائف, ان کے حساب سے کوئی ایڈجسٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. پھر دوسرا یہ دیکھ رہے تھے مسلمان کے ورلڈ وار ون ابھی شروع ہوئی ہے, اور ورلڈ وار ون شروع ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ٹرکی ایک طرف کھڑا ہے اور برٹن دوسری طرف کھڑا ہے, اور ٹرکی میں خلیفہ ہیں اور مسلم امپائر ہے, آٹومن امپائر ہے, اور برٹن ان کے رولر تھے. تو مسلمان بہت ریلیکٹنٹ تھے ورلڈ وار ون میں کسی بھی طرح سے برٹش کا ساتھ دینے میں. تو برٹن نے جو ہے پھر وہاں پہ ان لوگوں کو کچھ ایشورنسز دی تھیں, اس سے ہم آتے ہیں. اچھا, تو برٹن کے اس کا ساتھ دینے میں ورلڈ وار ون میں مسلمس کافی ریلیکٹنٹ تھے, اور یہ بھی ایک فیلنگ تھی جیسے مولوی فضل الحق نے فرمایا تھا اس وقت کہ اگر تو عثمانیہ امپائر جو تھا, جو آٹومن امپائر تھا, اگر وہ گر گیا تو انڈیا کے مسلمانوں کا حال اور خراب ہو جائے گا. ابھی تو تھوڑا بہت جہاں جہاں اگر کہیں پاورفل مسلم امپائرز ایگزسٹ کرتا ہے تو دنیا کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلم رہتے ہیں ان کو تھوڑی سی ہوپ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوپر رولر آیا ہے, ہم پہ حملہ کر کے آیا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈر یہ ہے کہ اگر زیادہ ہم نے بدماشی کی, زیادہ ہم نے ظلم کیا تو دوسرا جو مسلم امپائر ہے وہ ہمارے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کرے. ماضی میں ایسا رہا ہے. لیکن اگر بڑے بڑے سارے مسلم امپائرز گر گئے تو پھر جہاں جہاں بھی مسلم محکوم ہیں ان کے لیے زندگی اور مشکل ہو جائے گی, یہ انہوں نے فرمایا. تو اب ایکچولی ایونٹس کا ذکر کرتے ہیں. تو فرسٹ ورلڈ وار میں برٹن نے پرومس کیا دیٹ دے وڈ مینٹین دی ٹرکش امپائر, یعنی جو ترکی کا امپائر ہے وہ ویسے ہی رکھیں گے, اگر ہرا بھی دیا تو ان کو نہیں توڑیں گے, اینڈ ریسپیکٹ دی رائٹ آف خلیفہ. اور اس کی بنیاد پہ مسلمز ور کنونس ٹو جوائن ورلڈ وار ون الانگ سائڈ دی برٹش. اور بہت سے مسلم گئے, لڑے, آلدو وہ ٹرکس کے خلاف لڑ رہے تھے یا جو بھی آسٹریا کے خلاف لڑ رہے تھے, جرمنی کے خلاف لڑ رہے تھے, لیکن ان کو یہ کنونس کیا ہوا تھا کہ اس وار کے اینڈ پہ ہم جو خلیفہ ہے اور جو پوری آٹومن امپائر ہے اس کو ہم ٹوٹلی ختم نہیں کر دیں گے. ہاں ایک دفعہ ان کو ہرا کے ان سے کچھ پیسے لیں گے, ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خلافت ہی ختم ہو جائے اور پورا ملک ہی ختم کر دیا جائے. یہ انہوں نے پرومس کیا تھا انڈینس سے. اچھا, اس کے بعد جن لیڈرز نے جو خلافت اس ورلڈ وار ون میں مسلمانوں کی شمولیت کے خلاف بات کی بھی تو ان کو فٹافٹ انہوں نے جیل میں ڈال دیا تاکہ ان کی زیادہ چلے نہیں ہیں, ان کی بات زیادہ آگے تک پھیلے نہیں. تو محمد علی شوکت علی, مولانا محمد علی, مولانا شوکت علی یہ کوشش کر رہے تھے اس بات کی طرف کہ مسلمس کو ریئلائز کروائیں کہ ان کو برٹن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے آٹومن امپائر کے خلاف. تو ان کو جو ہے وہ امپریزن کر دیا گیا تھا. اچھا, ادھر کیا ہوا کہ جب ورلڈ وار اینڈ ہوئی تو ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس میں کہ جرمنی اور آسٹریا کو ٹھیک ٹھاک پینلٹیز لگائی گئی تھیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سے جنگ ہار گئے. ایک شکل یہ ہے کہ جنگ ہار گئے, ہم آپ کا ملک ہی ختم کر دیتے ہیں, ٹوٹلی آپ کے اوپر آ کے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور آپ کی حکومت, آپ کا ملک, آپ کا سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ جنگ ہار گئے, ہم آپ کے ملک میں آپ کی حکومت رہنے دیں گے, لیکن پھر آپ کو ہماری شرائط ماننی پڑیں گی. تو وہ ٹریٹی جو تھی وہ ٹریٹی بڑی ہی سخت قسم کی تھی. تو ٹریٹی آف ورسیلس جو امپوز کی گئی تھی وہ جرمنی آسٹریا پہ, اس میں ان کے بہت سے علاقے ان سے لے لیے گئے تھے, ان کے ملک کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا, ان کے بہت ہیوی فائنز لگائی گئی تھیں, ان کی فوج ختم کر دی گئی تھی آلموسٹ. تو اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ ٹرکی وڈ بی نو ڈفرنٹ ایز واز دا اوپینین آف برٹش پرائم منسٹر ایز ویل. اس وقت برٹش پرائم منسٹر یہی سوچ رہے تھے کہ آف کورس کہ ہم کیوں ان لوگوں کو ایکسٹرا مارجن دیں. حالانکہ جب شروع ہوئی تھی ورلڈ وار ون تو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم ٹرکس کو یا آٹومن امپائر کو جو ہے وہ ایکسٹرا مائلیج, ایکسٹرا مارجن دیں گے. لیکن جب وہ ورلڈ وار ون اینڈ ہو گئی تو انہوں نے, ان کے پرائم منسٹر نے اس طرح کا بیہیویئر اپنا لیا کہ ہم کیوں دیں بھائی کسی کو ایکسٹرا مارجن. انہوں نے ہم سے جب جنگ کی ہے تو پھر ہماری مرضی, ہم جو چاہیں کریں. تو اس سے بھی مسلمانوں کو کافی, انڈیا کے مسلمانوں کو کافی غم و غصہ تھا. اور
جب یہ تھریٹ سامنے آئی کہ بالکل جیسے کہ یہ ہونے والا ہے، جیسے کہ جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ ہوا تھا، ویسے ہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے آٹومن امپائر کے ساتھ، اور سلطان کی ساری پاورز ختم کر دی جائیں گی، ہو واز دا خلیفہ فار دا ہول مسلم ورلڈ. تو مسلم ان انڈیا اسٹارٹیڈ دی خلافت موومنٹ کہ یار یہ جو ہونے جا رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہمارے پاس جو نام کا ایک آخری رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے جمع ہوئے، اور جمع ہو کے انہوں نے ایک کچھ کانفرنس سٹارٹ کی، خلافت کانفرنس. خلافت کانفرنس 1 and 2 قریب قریب ہوئیں. In November 1919 the conference was called in Delhi to persuade the British to keep its promises about the Turkish Empire. اب ایک ملک جو کہ جنگ کرنا شروع کر رہا تھا تب وہ بڑا آپ کے پاس گڑ گڑاتا ہوا آیا تھا کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں جی، پلیز آپ لوگوں کی ہیلپ ہوگی تو ہم بڑا یوں ہوگا، بڑا ایسا ہوگا. اب وہ جیت چکا ہے، جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنی مرضی چلاتا ہے. تو یہ کنونس کرنے جا رہے تھے فاتح لوگوں کو کہ جی آپ پلیز برائے مہربانی آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اس پرومس کا آنر کریں اور جی ٹرکش امپائر کو ڈس اسمبل نہیں کریں. سو یہ کانفرنس کال کی گئی تھی ٹو پرسویڈ برٹش ٹو کیپ اٹس پرومسز اباؤٹ ٹرکش امپائر. مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد جو کانگریس میں تھے اس وقت، اور کانگریس سے گاندھی بھی، یہ لوگ پریزنٹ تھے. اچھا، کانگریس نے جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کیا اس کانسیپٹ کو. اس کے پیچھے کچھ اور باتیں بھی تھیں، ہم آگے کرتے ہیں. اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے گا برٹن میں، اور وہ جا کے برٹشرز کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا. اور کانگریس نے اس کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ برٹش کے اگینسٹ جو بھی کام ہوگا وہ ہمارے فائدے کا ہوگا. تو اگر برٹنس کو آپ اسٹینڈ لے رہے ہیں تو ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ مسلم لیگ اس وقت موجود تھی، اور مسلم لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ جس طریقے سے کانگریس برٹن کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا چاہتی ہے ہم ویسے نہیں چاہتے. کانگریس یہ چاہتی ہے کہ برٹن فوراً نکل جائے یہاں سے اور سارا کا سارا رول ڈیموکریٹک طریقے سے انڈیا میں ٹرانسفر کر دے، اور جیسی ڈیموکریسی آئے گی ہندوز میجورٹی میں آ جائیں گے اور مسلمس کے پاس کسی بھی طرح کے کوئی رائٹس نہیں رہیں گے. یہ مسلم لیگ کا خیال تھا. تو مسلم لیگ ویسے نہیں ٹرانسفر آف پاور چاہتی تھی جس طرح سے کہ کانگریس چاہتی تھی، لیکن کانگریس نے دیکھا ایک سرٹن ٹائپ آف مسلمس یا ایک سرٹن ایموشنل سچویشن ہے مسلمس کی، تو وہ اس کو کیش کرا سکتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمس جو ہیں وہ برٹش کے اگینسٹ اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ برٹن کو جلدی سے نکلنا پڑے، اور جب برٹن جلدی سے نکلے گا تو وہ ڈیموکریٹکلی آزاد ایک ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر ہم میجورٹی میں ہوں گے. تو یہ کانگریس کے فائدے میں تھا. تو مسلم لیگ اس میں ریزسٹ کر رہی تھی خلافت موومنٹ کو، کہ جس شیپ میں خلافت موومنٹ آگے جانے والی تھی اس سے مسلم لیگ نے ریزسٹ کیا کہ نہیں، اس طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ برٹن کو ہم نکالیں، بلکہ ہم ایک سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ اپنے لیے کچھ ایڈیشنل رولز اور مارجن لیتے ہوئے پھر نکالنا چاہتے ہیں. خیر، تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کیوں خلافت موومنٹ کو کانگریس نے سپورٹ کیا، کیونکہ کانگریس کو یہ فائدہ مل رہا تھا کہ ان کا جو نیریٹو تھا اس کو پاور مل رہی تھی، برٹن کے اگینسٹ ایجیٹیشن شروع ہو رہی تھی. دوسرا یہ بھی تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1857 میں جب اسٹرگل شروع ہوئی تھی برٹن کے خلاف، تو اس میں ہندو مسلم نے مل کے اسٹرگل کی تھی، لیکن جو بلیم تھا وہ مسلمس پہ زیادہ آیا تھا. تو اس سچویشن میں بھی چونکہ کاز جو تھی وہ خلافت موومنٹ کی، اور خلافت جو ہے مسلمس کے لیے تھا، تو ہندوز کو یہ آسانی تھی کہ اگر آخرکار کوئی نتائج برے بھی نکلتے ہیں تو اس کو فیس مسلمانوں کو ہی کرنا پڑے گا، ہندوز کو اس طرح سے فیس نہیں کرنا پڑے گا. تو دونوں سچویشن میں ان کے لیے ون ون تھا، تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر. اور اس پارٹیسپیشن کے اگینسٹ انہوں نے کیا کیا کہ جو ہم ایک ریلی چلا رہے ہیں، ہم چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایک ریلی چلائیں گے اور آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں. وہ کیا تھی، وہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے الیکشن میں گاندھی کی نان کوآپریشن موومنٹ تھی، جو کہ انہوں نے اس دور میں بائیکاٹ نان کوآپریشن کا ایک پورا ایک انہوں نے ایک تھیم لے کے چلے تھے گاندھی. تو اس میں انہوں نے یقینی بنا لیا تھا کہ مسلمز جو ہیں وہ شرکت کریں گے. بڑے بڑے نام مسلمانوں کے اس میں شامل تھے، حالانکہ جناح جو ہے وہ اس آئیڈیا کے ساتھ کنونسڈ نہیں تھے کہ اس طرح کی نان کوآپریشن کر کے زبردستی جلدی سے ان کو نکالنا مسلمانوں کے فائدے میں نہیں ہوگا، انڈیا کے مسلمانوں کے فائدے میں. کچھ نام آپ کو یاد دلا دوں جو اس وقت یوز ہو رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو اس کا ریفرنس دینا پڑے.
تو ستیہ گرایا یوز کیا جاتا تھا، جس کو پیسو ریزسٹنس کہتے ہیں، نان کوپریشن. اس میں گاندھی جی کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیا کریں گے، ہم پبلک پلیس پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نہیں آپ کو آگے جانے دیں گے. اس کے بعد اگر گولی چلائیں گے تو ہم جواب میں کچھ نہیں کریں گے. ہم صرف جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اگر وہ ہمیں ماریں گے، گولی چلائیں گے، ہم جیلوں میں ڈال دیں گے، ہم ریزسٹ نہیں کریں گے. پیسو ریزسٹنس ہوگی. ہم نوکریاں چھوڑ دیں گے، ہم ٹرینز کو بلاک کر دیں گے، ہم فلانی جگہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم فلانا کام نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہم وائلنٹ نہیں ہوں گے. تو اس کو انہوں نے ستیہ گرایا کا نام دیا تھا، پیسو ریزسٹنس کو. اور سوراج جو تھا وہ گاندھی کا ڈریم تھا. اور سوراج کیا تھا؟ سیلف رول. اس کے اگینسٹ تھے جناح اور مسلم لیگ اس وقت، کہ فوراً سوراج ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے، کیونکہ فوراً سوراج کے نتیجے میں کوئی رول ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، جلدی میں نکلے گا اگر برٹن تو یہ آٹومیٹیکلی ڈیموکریسی پہ بات جائے گی اور آپس میں قتل و غارت ہوگی، بہت بہت بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا. تو کوئی رولز ڈیسائیڈ کر کے ہی جائے، وہ ہم آپس میں ہندو مسلمس کی کچھ کلیریفیکیشنس، کچھ کلیریفیکیشن کر کے یہاں سے جائے. تو جبکہ گاندھی اور ان کی جو کانگریس تھی وہ سوراج کے حامی تھے کہ ابھی جلدی ہی ہو جائے، جلدی سیلف رول مل جائے ہمیں. اور سوادیشی موومنٹ تھی، جس میں کہ یہ تھا کہ لوکل گڈز یوز کیے جائیں اور باہر کی چیزوں کو بند کیا جائے، ان کو بائیکاٹ کیا جائے. یہ کچھ ٹرمز تھیں جو کہ اس میں یوز ہوتی رہیں گی آگے، تو میں نے کہا آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں. اچھا، جو فرسٹ خلافت کانگریس میں ڈیلیگیشن بھیجا گیا تھا، اس میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی گئے تھے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے، اور وہ بڑا ہی انسکسیسفل رہا، کیونکہ میں نے بتایا نا، وہ ایک پرائیڈ میں، ایک غرور میں تھا سب برٹن کے لیڈرز کے. اب کون ہو بھائی تم لوگ، جیتے جنگ ہم ہیں، تمہاری کوپریشن جو بھی تھی وہ تھی، لیکن اب ہماری مرضی. تو جب ان سے کہا گیا، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی ان سے اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہا گیا، لوئڈ جارج جو برٹن کے پرائم منسٹر سے، کہ جی جسٹس کریں، جی انصاف کریں. انہوں نے کہا ہاں انصاف ہوگا، انصاف کیوں نہیں ہوگا، انصاف ضرور ہوگا. جیسا انصاف جرمنی کے ساتھ ہوا، جیسا انصاف آسٹریا کے ساتھ ہوا، بالکل ویسے انصاف ان کے ساتھ بھی ہونا بھی چاہیے. تو یہ بڑا سخت اسٹیٹمنٹ سن کے آئے تھے وہاں سے فرسٹ کانفرنس کے بعد. سیکنڈ کانفرنس پھر 1919 میں دوبارہ ہوئی، پہلی نومبر میں ہوئی تھی، پھر دسمبر میں امرتسر میں رکھی انہوں نے، کہ بھائی نہیں چل رہا معاملہ، آگے بات نہیں بن رہی، نہیں سمجھ رہے. تو اس وقت کانفرنس میں گاندھی بھی موجود تھے، اور گاندھی نے اس وقت یہ پرپوز کیا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ کو ذرا پوری شد و مت سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مینڈیٹ دیں کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے گاؤں گاؤں جاؤں اور خلافت موومنٹ کے نام پہ لوگوں کو موو کروں. اور تو وہ اپنی جو ان کا اپنا ایجنڈا تھا وہ بھی یوز کر رہے تھے، خلافت موومنٹ کا بھی نام یوز کر رہے تھے. تو ہندو مسلم دونوں کو موٹیویٹ کر کے اپنی نان کوآپریٹو موومنٹ کے اندر، نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر جو ہے وہ انگیج کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور برٹش گورنمنٹ سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نان کوآپریشن کریں گے. پھر برٹش گورنمنٹ ہم سے کہے گی یہ کیوں کر رہے ہو، پھر ہم ان سے بات کریں گے بھائی آپ ہمیں سیلف رول بھی دیں اور خلافت بھی دے دیں. ٹھیک ہے جی. تو ادھر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہو گیا تھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ جو ٹریٹی ہوئی تھی، اس کے بعد جو اگلی ٹریٹی ان کی ہونی تھی ٹرکس کے ساتھ یا آٹومان امپائر کے ساتھ، اب اس کا وقت آ گیا تھا. 1920 میں 1920 میں ڈیلیگیشنز میٹ وائسرائے ایز ویل ایز دے وینٹ ٹو برٹن بٹ اٹ ہیڈ نو افیکٹ اینڈ دا ٹریٹی آف سیوریس واز ڈکلیئرڈ. یعنی وہ جو جنگ بندی کے بعد آٹومان امپائر کا کیا ہونا ہے، اس کی جو ٹریٹی تھی وہ یہ ٹریٹی پیش کی گئی. کیا کی گئی؟ اب آپ ایک ملک کو ہرا چکے ہیں، تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں یا تو آپ سب کو ختم کرتے ہیں یا پھر آپ ہماری بات مان لیں، اس کے بعد آپ کو ہم اجازت دے دیں گے سروائیو کرنے کی. ٹریٹی یہ تھی کہ آٹومن امپائر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. بریکنگ دی آٹومن امپائر انٹو اسمال پیسز اینڈ انگلینڈ اینڈ فرانس ٹیکنگ ہولڈ آف سم لینڈ. کچھ علاقے انگلینڈ فرانس کو دے دیے جائیں گے. وائل سم ور میڈ انڈیپینڈنٹ سمبولیکلی، یعنی دکھانے کے طور پہ کچھ کو کہا کہ ان کو ہم آزاد کر دیتے ہیں. ایکچولی ان کو آزاد کر رہے تھے، ان پہ بھی اپنا ہی کنٹرول تھا ان کا، برٹن اور فرانس کا. تو اٹ مینس کہ دے ور لیونگ اونلی اے اسمال لینڈ اراؤنڈ استنبول ان ٹرکیز پوزیشن. وہ ایک شہر کے گرد تھوڑی سی زمین چھوڑ دی کہ بھائی یہ رات ترکی تمہارا، بس ختم. جبکہ ٹرکی بہت بڑے ایریا پہ اس وقت کا رول تھا، اس سب سے ان کو ہٹا کے اور ان کو جو ہے وہ ایک شہر کے چاروں طرف کچھ علاقہ دے کے اور یہ کہا گیا کہ دس از ٹرکی نا. تو وچ واز ویری ویری مطلب اسٹارٹیڈ a wave of anger
ان دا مسلم آل اوور دا ورلڈ، اسپیشلی انڈیا کے اندر کچھ زیادہ جذبات تھے اس معاملے میں. اچھا، ایک الگ سے اس ٹائم لائن سے ہٹ کے، ٹائم چل رہا ہے 1920 کا اور آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے. اس سے ہٹ کے ایک انفارمیشن آپ کا ایڈیشنل یہ دے دیں کہ اس ٹریٹی کے اگینسٹ ٹرکس نے جو ریبیل کیا تھا 1923 میں، اور پھر اس ریبیلین کے اینڈ پہ پھر دوبارہ ایک نئی ٹریٹی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی بہتر تھی، جو کہ لوزین ٹریٹی ہے جو 1923 میں ان کے درمیان ہوئی، اور اس میں کچھ مزید لینڈ ٹرکی کو اس کے چاروں طرف اور دے دی گئی. حالانکہ میجورٹی آف ٹرکش امپائر ان سے لے لیا گیا تھا، تھوڑی سی لینڈ اور چھوڑ دی گئی ان کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ بھی تھوڑا سا لے لو. تو یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن تھی. اچھا واپس چلتے ہیں تو 1920 میں 1920 میں وائس رائے کو ایک میسیج دیا گیا تھا کہ پلیز آپ یہ بند کر دیں، یہ ٹریٹی کی امپلیمنٹیشن نہ کریں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ٹریٹی کی امپلیمنٹیشن کی، تو 1 اگست سے ہم بہت سخت قسم کی نان کوپریشن چلائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں گاندھی بھی شامل ہیں اور خلافت موومنٹ کے سارے بڑے شامل ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں مسلم لیگ کا نام نہیں آ رہا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جناح واز ناٹ ٹوٹلی کنونسڈ کہ دس از دا رائٹ وے. اچھا، کیونکہ جناح خود کانگریس میں اتنا عرصہ رہ چکے تھے، اور کانگریس کے ابھی جتنے بھی لیڈرس ہیں ان سے زیادہ بڑے لیڈر خود جناح تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ نیچے والے لوگوں کا کیا پلان ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں. گاندھی ٹورڈ دا ہول انڈیا ٹو گیدر سپورٹ فار دی نان کوپریشن، دونوں مقاصد کے لیے، فار خلافت موومنٹ اینڈ فار دی سیلف رول موومنٹ. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جنرل اینٹی برٹش سینٹیمنٹس کو ہوا دی گئی کہ برٹن کے خلاف نان کوپریشن ہے، برٹن سے لڑو، برٹن سے لڑنا ہے. کچھ ویسے ہی جیسے کہ 1857 میں ایک سچویشن ہو رہی تھی، کچھ ویسے سچویشن آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. حالانکہ گاندھی کا موڈ یہ کہا تو نہیں تھا گاندھی نے، ایون ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہ تو نہیں رہے تھے ایسا، لیکن کہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ 1857 جیسی سچویشن بنے. لیکن آہستہ آہستہ اینٹی برٹش سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کافی بڑھائے گئے، اور سارے ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھر ایک دوسرے کے قریب آئے کہ ہمارا بھی اصل مقصد برٹن سے آزادی ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں. اینڈ دس اسٹارٹیڈ کازنگ ٹربل ٹو دا برٹش راج، اینڈ دیئر ور پروٹیسٹ گوئنگ آن آل اوور انڈیا. اب آپ یاد کریں کہ 1990 1919 1920 یہ وہ وقت ہے جب کہ رولٹ ایکٹ پاس ہوا ہے اور سخت قسم کے فوجی اقدامات کی اجازت دی گئی ہے، اور اس وقت انڈینس کے اوپر بڑا سخت قسم کا رول کرنے کی اجازت مل گئی ہے. جیل میں لوگوں کو بھرنے کی اجازت ہے، وداؤٹ ٹرائل لوگوں کو ملک سے باہر نکالنے کی، ملک بدر کر دینے کی اجازت ہے. اس طرح کے سخت قسم کی اجازتیں جو ہیں وہ اس وقت برٹن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مل چکی ہیں کہ وائس رائے کو. یہ اس وقت یہ چل رہا تھا. دوسری طرف جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں، تو the protests that were going on all over the India, and people were taking their children off the public school, returning titles. جن کو فلانے کو سر کا خطاب ملا تھا انہوں نے واپس کر دیا، فلانے کو یہ خطاب ملا تھا انہوں نے واپس کر دیا. برٹش گڈس کو ڈسکارڈ کر رہے تھے، مختلف ایسی پوزیشنز کو انکار کر رہے تھے جو کہ جس میں پہلے سرو کرتے تھے، سروس چھوڑ کے جا رہے تھے. برٹن کی سروس انہوں نے چھوڑنا شروع کر دی، پولیس کی اور دوسرے گورنمنٹ کے محکموں کی. اور ایون جب وہ رائل فیملی سے کچھ پرنس جو ہیں وہ تشریف لائے تھے انگلینڈ میں، انڈیا میں وزٹ کے لیے آئے تھے، پرنس آف ویلز بھی آئے تھے، اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک پروٹیسٹ جاری تھیں، اور اس کی وجہ سے وائس رائے کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ پرنس کے سامنے پروٹیسٹ ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ مرے بھی، اراؤنڈ آئی تھنک 53 لوگ جو ہیں وہ مر گئے ان رائٹس میں. تو اس پہ وہ رولٹ ایکٹ تو پاس ہو چکا تھا. تو the British Raj imposed repressive policies, filling jails. By the end of 1921, there were more than 30,000 political prisoners in jail. ادھر for many Muslims the Khilafat movement was an effort to protect Islam. اب مسلمان اس میں جذباتی ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یار یہ تو اسلام کی پروٹیکشن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہی واپس سوچیں نا 1857 کا ریپیٹ لگ رہا ہے نا. Some declared the British run India as Darul Harb. کچھ نے کہا یہ جی دارul حرب ہے. دارul حرب کیا ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ مسلمان تو رہتے ہوں لیکن اس کا کنٹرول جو ہے وہ نان مسلمس کے پاس ہو. اور یہ ایک رول ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جا سکتے ہیں، پاسبل ہے آپ کے لیے جہاں مسلمان ہی کنٹری ہو، مسلمانوں کا ہی رول ہو، تو دیٹ از بیٹر دین اسٹیئنگ ان اے کنٹری وچ از ناٹ اے مسلم گورنڈ کنٹری.
اور مسلمس کو وہاں پریکٹس نہیں کرنے دیا جاتا اپنا مذہب کو، تو پھر بہتر ہے ایسی جگہ پہ جا کے جئیں جہاں پہ کہ مسلمانوں کا مذہب والے لوگ رول کرتے ہیں. سو اس سے کیا ہوا کہ وہ ہجرت کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا. تو ایک میسو لیول پہ لوگوں نے جو اپنی جائیدادیں بیچی، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے، اپنے گھر بیچے، اپنے سب کچھ جانور وانور جو بھی کچھ تھا اس کو بیچ کے، اور کہ ہم مسلم کنٹریز کی طرف موو کریں گے. اسی طرح کی ایک موومنٹ بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جس میں کہ 18,000 مسلمز جو ہیں وہ مائیگریشن پیدل انہوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کیا تھا ٹورڈز افغانستان کے. وہاں پہ ہم مسلم کنٹری میں جا کے رہیں گے، اب انڈیا میں ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک سمبولک تھا برٹش انڈین راج کے خلاف کہ جی ہمیں تو آپ نے اتنا تنگ کر دیا کہ ہم آپ کے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آلدو کہ اس میں کچھ سیٹ بیکس ہوئے تھے وہ جب مائیگریٹ کر کے وہاں بارڈر پہ پہنچے افغانستان کے، تو انہوں نے وہاں سے واپس کر دیا ان کو کہ نہیں بھائی ہم نہیں ابھی اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے سکتے. اور ٹھیک ٹھاک پرابلم میں آ گئے تھے وہ لوگ کہ یہاں سے اپنا سب کچھ بیچ کے گئے، وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو وہ اچھے خاصے گھرانوں کے افراد تھے، وہ بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے اور بڑی مشکل سے سیٹل ہوئے پھر کہیں نہ کہیں جا کے. تو بہت تکلیف میں آئے تھے پھر وہ لوگ. خلافت موومنٹ کو پھر کافی مسائل کا سامنا تھا. وہ مسائل کیا تھے؟ نمبر 1، 1921 میں 1920 میں سیکنڈ دفعہ ملے تھے نا، ایک ہی سال میں 2 دفعہ. 1921 کے جولائی میں دوبارہ ملے، آخری دفعہ، تیسری دفعہ. اینڈ the resolution that they passed were very offensive. The terms of the revolution were very offensive and the British Raj started arresting people. تو کافی لوگوں کی ارسٹ شروع ہو گئی اور کافی سخت باتیں تھیں اس میں. فار ایگزامپل وہی والی بات کہ آفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا کہ that no Muslim child should attend public school. They should not serve in police and army. They should not engage in any cooperative activity with the British Raj. علی برادرز کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا. اور ایک اسی موومنٹ میں نا وہ جو اینٹی برٹش سینٹیمنٹ کھڑے ہو گئے تھے، اور ادھر سے اینٹی برٹش سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جہاں جہاں برٹن نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، برٹن نے مسلمان جہاں لیڈرز سے اور مسلمان کی آبادی زیادہ تھی، میجورٹی میں تھے، وہاں بھی جیسے کہ بنگال میں ہو رہا تھا کہ لینڈ لارڈس کو پاور دی تھی جو کہ ہندو لینڈ لارڈس تھے. تو آلدو کہ یہ برٹن کے خلاف تو چل رہی تھی، لیکن وہ جو غریب لوگ تھے ان کو اپریشن ڈائریکٹلی وہ ہندوز کر رہے تھے جو لینڈ لارڈس تھے. تو ساؤتھ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک قوم تھی موپلاز، انہوں نے جو ہے وہ برٹن اور پھر جنرلی ہندو لارڈس کے اگینسٹ ریبیل کیا. وہ ٹھیک ٹھاک وہ خطرناک ریبیلین باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا، وہی جیسے کہ 1857 میں ہوا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کسان جو ہیں جنگ کریں گے اگر پوری آرمڈ فورسز کے ساتھ، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو ہزاروں کی تعداد میں مرے، ریکارڈ میں کہیں 4,000 آتا ہے، کہیں 10,000 آتا ہے. تو تھاؤزنڈز آف دیم ور کلڈ. اسی آگے کھینچا تانی کے اندر جو ہے وہ 21 پولیس والے بھی مارے گئے چوری چورا کے گاؤں میں جو کہ گورکھپور میں. وہاں پہ ان پولیس والوں نے پہلے فائر کھولا تھا اور ایک پروسیشن کے اوپر، اور پھر ان پولیس والوں کو مار دیا گیا. اور یہ برٹش کو قبول نہیں تھا کہ جی کہیں یہ ثابت ہو کہ ہم کمزور ہیں. تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر اور مزید شو کیا اپنا ڈسینٹ. لیکن یہ جب وائلنس شروع ہو گیا، اور یہ موقع ایسا تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وائلنس جو ہے مسلم سے نکل کے ہندوز کی طرف سے بھی شروع ہو جائے. تو یہاں پہ گاندھی نے کیا کیا کہ اپنی سول ڈس اوبیڈینس جو ہے نا اس کو کال آف کر لیا. اب یہ پھر وہی سچویشن ہو گئی جیسے کہ 1857 ہوئی تھی کہ مسلمز ور سین ایز اف دے ور ڈوئنگ آل دی ڈس اوبیڈینس اینڈ دے ہیڈ اسٹارٹیڈ کلنگ اور دے ور دا بیڈ گائز، اور ہندوز تو سیٹ بیک کر گیا، اور وہ تو ایکچولی صرف پیسفل ہی چاہ رہے تھے. تو گاندھی صاحب پیچھے ہٹ گئے. اچھا ادھر گاندھی جب پیچھے ہٹے تو مسلمس میں بھی کافی ڈسینٹ پایا گیا گاندھی کے خلاف. ایون خود کانگریس کے کچھ لیڈرز کو کافی غصہ آیا گاندھی کے اوپر کہ ہم پورا ایک مومنٹم میں تھے، اور ہو سکتا ہے شاید ہم اس مومنٹم میں ان کو نکال کے باہر پھینک ہی دیتے، برٹن باہر ہی چلے جاتے. تو ان کو کافی غصہ تھا اس بات پہ، کچھ کانگریس کے لیڈرز کو بھی. اور جیسے ہی گاندھی کی کچھ سپورٹ کم ہوئی تو گاندھی کو برٹن راج نے جو ہے وہ اریسٹ کیا اور ان کو جیل بھیج دیا 6 سال کے لیے. اب یہ چل رہے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں آپس میں، یا ہم یہاں پہ برٹن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں خلافت موومنٹ کو لے کر. ادھر جو آٹومن امپائر میں چل رہا ہے وہ کچھ اور ہی چل رہا ہے. وہاں پہ لوکلی جو انہوں نے کچھ ایسا سیٹلمنٹ کیا کہ کچھ جنرلز کو امپاور کیا کہ آپ رول کرو گے،
اور آخر کار جو سلطان تھا اس کو جو لوکل گورنمنٹ بنی تھی خود اس گورنمنٹ نے ہی جو ہے وہ سلطان کو ڈس اون کر دیا. اینڈ دا سلطان واز ڈپرائیوڈ آف پاور اینڈ 2 years لیٹر دا نیو لیڈر کمال آتا ترک جو کہ وہاں پہ لیڈر بن کے آیا تھا ہی ایبولش دا خلافت اس نے خود ہی ختم کر دی. خود ٹرکش ایک بندے نے ہی خلافت ختم کر دی اینڈ ہی ایگزائلڈ خلیفہ ان کو نکال دیا وہاں سے اینڈنگ آل ہوپس فار دا کنٹینیوشن آف خلافت. تو جب وہاں سے خلیفہ ہی نکل گیا اور خود ٹرکی کے ہی لیڈر نے آٹومن امپائر کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا تو پھر اب یہاں پہ کوئی موومنٹ کیسے کنٹینیو رہ پاتی ہے, رہ کے کیا کر لیتے. تو یہ ایک بڑا ایک اینڈ عجیب سا اینڈ ہو گیا اس سچویشن کا. کیوں فیل ہوئی جی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو جو خلافت موومنٹ تھی نا وہ ایک آئیڈیلسٹ موومنٹ تھی. وہاں خلافت چل رہی ہے آٹومن امپائر میں, ریزسٹنس ہو رہی ہے انڈیا میں خود جو مسلم ہیں وہ غلام ہیں, مطلب وہ ان کے پاس پاور ہے نہیں کوئی بس, لیکن وہ سمجھنا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے تو ہماری بات مان کے وہ وہاں اس ملک کو چھوڑ دیں گے جس کو کہ وہ ہرا چکے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیلسٹ سی اپروچ تھی اور ایون اس اپروچ کی جو سپورٹ تھی کہ ہم یوں پروٹیسٹ کریں گے ایسے کریں گے, اس کی پذیرائی خود ٹرکی میں نہیں تھی اس لیول پہ جس لیول پہ انڈیا سمجھ رہے تھے انڈین مسلمس کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. ایون ٹرکی میں اس کی کوئی ایسی پذیرائی نہیں تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایونچولی خود ٹرکی میں ہی جو وہاں کے رولرس انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا. تو وہ خود اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے اتنے کہ ہم انٹرسٹڈ تھے. تو یہ ایک آئیڈیلسٹ اپروچ تھی, ریئلسٹ نہیں تھی. بہرحال بہت سارے موقعوں پہ آئیڈیلسٹ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے, اس بات کا ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم, لیکن ہم چونکہ فیلئر کی ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو اچھا اسی طرح سے ہندو مسلم یونٹی کے بیس پہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا کہ جی ہندو مسلم مل کے پروٹیسٹ کریں گے اور یہ ہو سکتا ہے ہم منا پائیں برٹش راج کو, لیکن ہندو مسلم یونٹی ان اٹ سیلف ایک آئیڈیل خواب ہے اس وقت جب کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ دو الگ الگ ایجنڈاز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہندوز کو کہ ہم چاہتے ہیں سیلف رول رائٹ ناؤ ود ڈیموکریسی, مسلمس کہنا ہے وی کین ناٹ افورڈ سیلف رول رائٹ ناؤ ود ڈیموکریسی. جب دونوں کی آبجیکٹیوز بالکل الگ ہیں تو ایونچولی ان کو الگ ہونا ہی تھا. تو یہ ایک ڈریم تھا کہ جی ہم مل کے پہلے برٹن کو نکال دیں گے کسی طرح سے یا برٹن کو کسی طرح مجبور کریں گے اپنی یونٹی کی وجہ سے, وہ یونٹی جو کہ قائم رہ نہیں سکتی تھی. تو ہندو مسلم یونٹی واز ناٹ ڈیپ روٹیڈ اینڈ واز ڈیم ٹو فیل ایز بوتھ ہیڈ ڈفرنٹ ایجنڈاز فار دیئر سروائیول. تیسری بات, خلافت موومنٹ ہیڈ ٹرنڈ انٹو این اینٹی برٹش موومنٹ. اگر ساری توجہ اس طرف ہوتی کہ یہ خلافت کی بات کر رہے ہوتے وہ مے بی کوئی سولوشن نکل آتا, آلدو بڑے فار فیچنگ بات ہے جیسے میں نے کہا نا آئیڈیل سی بات ہے, لیکن پھر وہ خلافت کی بات رہی بھی نہیں نا, وہ انڈیا کے اندر ہی اینٹی برٹش موومنٹ بن گئی, وہ پھر اگین ایک جنگ آزادی بن گئی رادر دین خلافت موومنٹ کے. تو اس کی ڈائریکشن ہی پوری چینج ہو گئی جس کی وجہ سے پہ ایونچولی وائلنس کی طرف گئی بات, اور پھر وائلنس کے بعد ہندوز پیچھے ہٹ گئے اور پھر آخرکار ایون اتاترک کے اعلان سے پہلے ہی خلافت موومنٹ اپنا پورا پاور اور اسٹرینتھ کھو چکی تھی یا ڈائریکشن کھو چکی تھی. اچھا اس کے امپیکٹس کیا تھے جی موومنٹ کے؟ امپیکٹ سب سے پہلے انڈین اسپیشلی مسلمس کو یہ ریئلائز ہوا کہ برٹش رول ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہ کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, وہ پرومس کر کے توڑ دیتے ہیں. رول ایکٹ ایکٹ آ چکا تھا, وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کی ہمارے ساتھ ان کے بیہیویئر تھے. تو اب برٹن کو کا کلیئر فیس وہ دیکھ چکے تھے. مسلم کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے, انہوں نے ایک موومنٹ چلائی اور اس موومنٹ سے نیشنلی ایک مسئلہ ہوا, برٹن کو جیل بھرنے پڑے, برٹن کو فوج طلب کرنی پڑی, برٹن کو بڑے مسائل کا سامنا ہوا. دس مینس مسلمس فیلٹ دیٹ دے ڈو ہیو سم ٹائپ آف پاور اینڈ ہاؤ ٹو ایکسرسائز دیٹ پاور. وہ کلیئر نہیں تھے. ابھی وہ کانگریس کے ساتھ مل کے وہ خلافت موومنٹ چلا رہے تھے, لیکن فوراً ہی ان کو نظر آیا کہ وائی ناٹ مسلم لیگ. اور پھر آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو اس میں مسائل زیادہ ہوں گے. اور جب وہ خلافت موومنٹ ختم ہوئی تو رائٹ اوے مسلم لیگ سامنے کھڑی تھی مسلمانوں کے, تو پاور بھی انہوں نے فیل کر لی تھی اور سولوشن کے طور پہ مسلم لیگ بھی کھڑی تھی سامنے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اب آپ کو آزادی مل سکتی ہے. تو یہ ایک فالو تھرو میں نا مسلم لیگ کی اسٹرینتھ بڑھ گئی. خلافت موومنٹ تو ختم ہو گئی, لیکن اس فالو تھرو میں ایونچولی مسلم لیگ کو کچھ سپورٹ ایکسٹرا اور مل گئی مسلمانوں کی. کچھ ایسے جو کہ برٹن کو تھوڑا سا سمجھتے تھے کہ جی ہمارا گزارا شاید ان کے ساتھ ہو جائے گا, وہ بھی مسلم لیگ کی طرف اور پلٹے. کچھ کانگریس کو کی سپورٹ میں تھے, وہ بھی مسلم لیگ کی طرف پلٹے, جیسے کہ مولانا محمد علی شوکت علی مسلم لیگ میں آ گئے. تو تیسرا ہے کہ برٹش اپوزیشن
نے یہ ریئلائز کروایا مسلمانوں کو کہ ہمارا برٹشز کے ساتھ لانگ ٹرم فیوریبل ریلیشن شپ رہ نہیں سکے گا، ہمیں ہر صورت الگ ہونا پڑے گا، ان سے آزادی لینی پڑے گی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو بہت سے ایسے مسلمان جو کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے، ان کے گھر بار گئے، وہ مارے گئے، بے تحاشا مسلمان اس میں قتل ہوئے اس پوری موومنٹ میں۔ بہت سے لوگوں نے جو گھر چھوڑا تھا اپنا وہ گھر بار سے گئے، بہت سے بچوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا وہ اسکول سے گئے، بہت سے لڑکوں نے کالج یونیورسٹی چھوڑ دی تھی وہ اپنی تعلیم سے گئے، تو کافی اکنامیکلی بڑی ہٹ لگی تھی مسلمانوں کو اس کے اینڈ پہ۔ تو اسی طرح سے ہندو مسلم، یہ جو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو 1922 پہ ختم کی تھی، یہ بھی 1922 پہ ختم ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک فیلنگ تھی وہ 1922 میں اینڈ ہوئی کہ ہندو اینڈ مسلمس ور کوپریٹنگ ٹو گیٹ دی برٹشرز آؤٹ، لیکن یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ ایکچولی ہندو مسلمس آر نو مور ایلائز، ایک دے ہیو ٹوٹلی ڈفرنٹ ایجنڈاز۔ سو آلدو اٹ اسٹارٹیڈ وتھ ہندو مسلم کوپریشن دس خلافت موومنٹ، لیکن اس کا امپیکٹ اسٹارٹ میں ایسا لگا کہ اس کا امپیکٹ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم مل جائیں گے، لیکن اس کا اینڈ کس طرح سے ہوا کہ اٹ اینڈیڈ ان ریئلائزیشن دیٹ بوتھ دا نیشنز ڈونٹ ہیو common goals of survival and it resulted in further distance between the two، اور کمیونل وائلنس بھی شروع ہو گیا تھا، ہندو مسلمس کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا، جہاں پہ ایسے میں نے بتایا نا کہ وہ ساؤتھ انڈیا میں مسلمس کھڑے ہوئے برٹن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے جسٹ اوپر جو ان کے رولرس تھے وہ تو ہندوز تھے، تو ایکچولی ہندوز کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے، تو وہ آپس میں بھی وائلنس جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی کہ خلافت موومنٹ کیوں شروع کی گئی تھی۔ ہم نے بتایا آٹومن امپائر کے اینڈ پہ انڈیا کے مسلمس کا ایک سینٹیمنٹ تھا۔ خلافت موومنٹ کے ایونٹس کیا تھے ہم نے بتایا، کانفرنس فرسٹ، کانفرنس سیکنڈ اینڈ کانفرنس تھرڈ کیا ہوئی۔ خلافت موومنٹ کے نتیجے میں کانگریس کے ساتھ مل کے نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوئی، ایونچولی وہ مختلف راستوں سے گزری، لوگ جیلوں میں گئے، وائلنٹ ہو گئی، ہندو مسلم آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، برٹن کے ساتھ تو تھے ہی، ہندو مسلم بھی جھگڑے شروع ہو گئے، لوگوں نے مائیگریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی سکسیزفل نہیں ہوا۔ ایونچولی خلافت موومنٹ ڈائیڈ، بٹ جو بھی اس کے بچے کچے لوگ تھے وہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ مسلم لیگ میں جوائن کیا، اور ان کو یہ اویئرنیس فیل ہو رہی تھی کہ ناؤ وی تھنک وی کین انیشیٹ اے اسٹرگل، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بالکل ہی وہ غلام فیل کر رہے تھے، اب ان کو لگتا تھا کہ ہم آر اسٹرگل کین میک اے ڈفرینس۔ تو یہ پورا ٹاپک خلافت موومنٹ پہ کور ہوا، ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے پوائنٹرز اپنے پاس لکھ لیے ہوں گے، اور اب ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔